مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن مالی تنگی کی وجہ سے میں آگے پڑھائی نہیں جاری رکھ سکی اور گریجویشن کے بعد ہی مجھے گھر بیٹھنا پڑا کیونکہ میں اپنے والدین کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سوچا خود نوکری کر کے اپنی تعلیمی اخراجات اٹھا لوں گی، پر نوکری بھی کہاں آسانی سے ملتی ہے، اس لیے چپ کر کے ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ ایک دن ابو گھر آئے تو بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ امی سے بولے، شگفتہ مبارک ہو، احسن کو میڈیکل کالج پڑھانے کا انتظام ہو گیا ہے، اب ہمارے بیٹے کا ہر سپنا پورا ہوگا۔ میں کمرے سے بھاگ کر باہر آئی اور بولی، ابو یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ اب مجھے یونیورسٹی میں بھی داخلہ دلوا دیں گے نا؟ ابو نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر میرے دونوں ہاتھ تھام کر بولے، دفعہ مارو تم یونیورسٹی کو، میں تمہیں یوں خوار ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ احسن تو چلو لڑکا ہے، یہاں وہاں دھکے کھاتا پھرے تو بھی مجھے پریشانی نہیں ہوتی، مگر میری پیاری اسما، تمہارے لیے تو میں نے بہت بہتر سوچا ہوا ہے۔ میں تمہاری شادی ایسے گھر میں کروں گا کہ تو راج کرے گی، یہاں تو تیری امی تم سے برتن دھلواتی ہیں، اگلے گھر جا کر تو خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیو گی۔ امی نے ابو کی باتوں میں مداخلت کی تھی۔ وہ بولی، کیا ہو گیا ہے ریاض، کیوں بچی کو بلا وجہ خوش فہمی میں ڈالتے ہو؟ میں نے تو سنا ہے کہ سسرال میں کام تو وزیروں کی بیٹی بھی کرتی ہیں، تم نے ایسا کون سا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے اس کے لیے جو اس کو اتنے بڑے بڑے سپنے دکھا رہے ہو؟ ابو بولے، شگفتہ، میری بہن ہے نا سلمہ جو لندن میں بیائی گئی تھی، وہ اپنے بیٹے کے لیے پاکستان آ رہی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، بس یہ سمجھ لو ہماری بیٹی کے وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ امی ایک دم سے پریشان ہو گئی تھیں اور بولیں، فیاض، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہرگز اتنا بڑا ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ ابو امی کو گھور کر بولے، شگفتہ فکر نہ کرو، سلمہ پاکستان شفٹ ہو جائے گی، تمہاری بیٹی پردیس نہیں جائے گی۔ اتنا کہہ کر ابو بولے، جاؤ جا کے میرے لیے چائے بنا دو۔ میں چائے بنانے کچن میں چلی گئی تو مجھے پیچھے سے امی اور ابو کی تو میں کی آوازیں سنتی رہیں، جبکہ میرا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ میں تو یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ میری زندگی تو بدلنے والی ہے، اگر میری شادی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو میں مہارانیوں کی طرح عیش کروں گی۔ میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ میری پھپھو کا بیٹا عثمان بہت ہینڈسم ہے۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہونے لگی تھی کہ نہ جانے پھپھو مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند بھی کریں گی یا نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں بہت دعائیں کر ڈالیں۔ میں چائے بنا کر باہر نکلی تو ابو صحن میں اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سارا ماجرا سمجھ گئی تھی۔ یقیناً ابو اور امی کی جھڑپ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے امی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھیں۔ ایک ہفتے بعد پھپھو اور ان کا بیٹا لندن سے واپس آ گئے تھے۔ پھپھو ہمارے لیے ایسے مہنگے مہنگے تحفے لے کر آئی تھیں کہ میرے تو منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی۔ میں امی سے بولی، شادی کے بعد ان سب چیزوں کی مالکن میں بن جاؤں گی، پھر آپ دیکھنا ہمارے رشتہ دار جل کر کیسے کباب بن جائیں گے۔ امی غصے سے بولیں، باپ کی طرح تو بھی لالچی ہے، میری ماں تو اس رشتے کے لیے انکار کر دے۔ میں اچھلی تو پڑی تھی۔ میں بولی، کیسی ماں ہیں آپ؟ مائیں تو اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں تھکتی، اور ایک آپ ہیں مجھ سے میری خوشیاں چھیننے کے در پر ہیں۔ امی خاموش ہو کر رہ گئی تھیں۔ مجھے اپنے الفاظ پر پچھتاوا ہوا تو امی سے معافی مانگ لی۔ انہوں نے مجھے معاف تو کر دیا، مگر اس کے بعد انہوں نے عثمان کے رشتے کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہیں کی، حتیٰ کہ میری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ امی بس غمزدہ سی تھیں۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری رخصتی کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہیں۔ یوں میری رخصتی کا دن بھی آ گیا تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر میرے رشتہ دار آنٹیاں مجھے دیکھ دیکھ کر ایک دوسرے کے کانوں میں کھسر پھسر کر رہی تھیں۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، مگر مجھے تو یہی لگا کہ وہ مجھ سے حسد کر رہی ہیں۔ میں نے عثمان کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی اور میری رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ پھپھو میرے وارے صدقے جا رہی تھیں۔ پھپھو مجھے جہازی سائز بیڈ روم میں بٹھا کر خود باہر نکل گئی تھیں۔ میں تو یہ دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی کہ یہ میرا بیڈ روم ہے، کتنا خوبصورت تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا تو میری سانسیں اتھل پھتل ہونے لگیں۔ عثمان میرے روبرو آ کر بیٹھ گئے اور میرا حال احوال پوچھنے لگے۔ وہ اتنی پیاری باتیں کر رہے تھے کہ چند ہی لمحوں میں میری ساری ہچکچاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر پہلی بار اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا تو نظریں جھپکانا ہی بھول گئی۔ بہت ہی کامل سی شخصیت تھی عثمان کی۔ وہ باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے؟ تو میں نے سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں ایک پھول تحفے میں دیا تو میرا منہ بن گیا۔ میں نے سوچا کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے، مگر دل کتنا چھوٹا سا ہے۔ وہ شاید میرے منہ کے زاویے دیکھ کر میرے دل کی بات بھانپ گیا تھا۔ تبھی زور سے کہکا لگا کر ہنسنے لگا، پھر بولا، فکر نہیں کرو دلہن،
صبح منہ دکھائی کا تحفہ تمہیں مل جائے گا۔ عثمان نے اس رات ایک بار بھی مجھے میرے نام سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے بار بار دلہن کہہ کے پکار رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ عثمان کے ساتھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی پھولوں کی سیج ثابت ہو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس رات کے بعد میری زندگی میں سب کچھ تہس نہس ہونے والا ہے۔ میں صبح سو کر اٹھی تو میرے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں عثمان موجود نہیں تھے۔ میں نے اٹھ کر شاور لیا اور خوبصورت سا کامدار میرون سوٹ پہن لیا۔ میں تیار ہو کر صوفے پر بیٹھ کر عثمان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بہت دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو پھپھو کمرے میں داخل ہو چکی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک نیم دیوانہ سا لڑکا بھی موجود تھا۔ پھپھو بولی، اسما، معاف کرنا مجھے، مگر اب میں مزید ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتی۔ یہ پکڑو اپنے پاگل شوہر کا ہاتھ، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ رات بھر میں تو باہر لانچ میں بیٹھی سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، مگر تمہیں اس لیے نیند سے نہیں اٹھایا کہ چلو پہلی رات ہے، تم تھکی ہوئی ہوگی، یہ سنبھالو اپنا شوہر، اور ہاں یہ منہ دکھائی کی انگوٹھی بھی پکڑو۔ پھپھو کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میں کبھی عثمان کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی پھپھو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے ہیرے کی انگوٹھی زبردستی ہی میرے ہاتھ میں پہنا دی اور خود باہر چلی گئی تھیں، جبکہ میں سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاب کے پھول کو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھ میں گرا لیا۔ نہ جانے کل رات کس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا اور خود کو عثمان کہتا رہا، مگر اب سامنے کھڑے عثمان کو دیکھ کر میں نے جھرجھری لی تھی۔ وہ دیوانہ سا لڑکا، منہ سے ٹپکتی رال اور نیند سے بوجھل آنکھیں۔ اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور بولا، اسما، تم میری بیوی ہو نا؟ کل ہماری شادی ہو گئی تھی، مگر میرا دل کر رہا تھا میں سڑکوں پر بھاگتی گاڑیاں دیکھوں، اس لیے میں رات بھر گھر نہیں آیا۔ اب نیند بہت آ رہی ہے، مگر تم فکر نہ کرو، میں سو کر اٹھوں گا نا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ گاڑیاں دکھانے لے جاؤں گا۔ وہ باتیں کرتا کرتا سو گیا تھا، جبکہ میری نظریں اب بھی اس پھول پر ٹکی ہوئی تھیں جو مجھے منہ دکھائی کے تحفے کے طور پر ملی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ یہ میرے ساتھ تقدیر نے کیسا کھیل کھیلا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، مگر میں چپ ہی رہ گئی۔ روتے روتے میری ہچکی بند گئی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے میں یوں ہی روتی رہی۔ تب مجھے ملازمہ بلانے آئی تھی اور بولی، بیگم صاحبہ، آپ سے آپ کے والدین ملنے آئے ہیں۔ میں بھاگ کر باہر نکل گئی تھی۔ میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے روتی رہی۔ امی بولی، کیا بات ہے میری بچی، یوں رو رو کر میرا دل چھلنی مت کرو۔ میں بولی، امی، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، عثمان تو پاگل ہے۔ پھپھو نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہی دھوکہ کر ڈالا۔ امی ایک دم سے پھنکار کر بولیں، نہیں بیٹی، تمہاری پھپھو نے کسی قسم کا دھوکہ نہیں کیا، بلکہ تیرے باپ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بند گئی تھی، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ تیرے باپ نے اپنے بیٹے کے میڈیکل کالج میں پڑھنے کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے تمہیں قربان کر دیا۔ تمہاری پھپھو کی تو سالوں سے خاندان بھر میں اپنے پاگل بیٹے کے رشتے کے لیے مانگ چل رہی تھی، مگر کسی نے ہاں نہ کی تو پھپھو نے لالچ دے دیا کہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرا دی، میں اسے سونے میں تول دوں گی۔ اتنی سی بات پر تیرے باپ نے تجھے فروخت کر دیا۔ میں نے بڑی بے یقینی سے ابو کی طرف دیکھا۔ ابو بولے، اسما، اپنی ماں کی باتوں میں مت تھا، میں نے تو تیری خوشیوں کی خاطر یہ رشتہ قبول کیا تھا۔ مانا یہ لڑکا پاگل ہے، مگر یہ سوچ یہ حویلی اب تیری ہے، اب تو اس کی مالکن ہے، جو جی میں آتا ہے کھا پی۔ میں بولی، ابو، جب دل خوش نہ ہو تو کھایا کہاں جاتا ہے اور نہ ہی پیا جاتا ہے، آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، اب ہمارا رشتہ ختم، نہ میں آپ کی بیٹی ہوں اور نہ ہی آپ میرے والدین۔ میں اتنا کہہ کر باہر نکل آئی تھی۔ پیچھے سے مجھے امی کی رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ مجھے ملازمہ نے بتایا کہ پھپھو بلا رہی ہیں۔ میں پھپھو کے کمرے میں گئی تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ وہ بولیں، اسما، مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میرے بھائی نے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا تھا کہ عثمان پاگل ہے، میں تو یہی سمجھی کہ تم نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی ہے۔ میری بچی، میں تم سے شرمندہ ہوں، مگر تمہیں ایک بات بتاؤں، عادل کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹرز پر امید ہیں کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بس تم نے ہمت نہیں ہارنی، تم نے میرے ساتھ مل کر عثمان کی یہ بیماری سے لڑنا ہے۔ یہ پیدائشی طور پر بیمار نہیں ہے، یہ تو 10 سال کی عمر میں ایسا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس نے کسی بات کا سٹریس لیا تھا، پھر اس کی بیماری بڑھتی گئی اور یہ اس حال تک پہنچ گیا، مگر ڈاکٹرز اور میں پر امید ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھپھو نے مجھے کافی تسلی دی۔ پھر میں کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں لان میں پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔
میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کس بات کا سب سے زیادہ غم ہے، عثمان کے پاگل ہونے کا یا پھر کل رات کے واقعے کا۔ تو پتہ چلا کہ عثمان کے پاگل ہونے کا مجھے رتی برابر بھی غم نہیں ہے۔ اگر کل رات والا ثانیہ نہ ہوا ہوتا تو میں اب بالکل ریلیکس ہوتی، دن رات امیر ہونے کی خوشی منا رہی ہوتی، مگر اب سب کچھ الٹ پلٹ ہو چکا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہی خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ کاش کل رات والا نرم گفتار شخص ہی میرا شوہر ہوتا۔ میں شادی کے پہلے ہی دن بہت بڑی پریشانی میں پھنس چکی تھی، یوں کہوں کہ میرا دل اجڑ گیا تھا، زیادہ مناسب ہوگا۔ عثمان سو کر اٹھا تو اس نے گھر میں ادھم مچا دیا تھا، وہ ہر چیز تہس نہس کرنے کے در پر تھا۔ اس کو سکون کی دوا دی تب جا کر وہ ذرا بہتر ہوا۔ میں نے پھپھو سے شادی کی ویڈیو اور تصویریں دیکھنے کی فرمائش کی تو پھپھو نے فوٹوگرافر کو کال کر کے گھر پر بلا لیا تھا۔ میں ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں کل رات والے لڑکے کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی اور وہ یقیناً پھپھو کا کوئی رشتہ دار ہی تھا جو شادی پر مدعو تھا، لیکن وہ لڑکا مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ یہی فکر مجھے کھائے جا رہی تھی۔ پھر عثمان بھی رات رات ادھم مچاتا رہتا۔ کئی بار تو اس نے کینچی سے میرے بال کترنے کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ خود کو بھی اکثر نقصان پہنچاتا رہتا تھا، شیشہ توڑ کر خوش ہوتا، پھر ہاتھ پھیر کر خون دیکھ کر ڈر جاتا اور دھاڑے مار مار کر روتا رہتا۔ شادی کے ایک ماہ میں ہی میں سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ میں شدید سٹریس میں آ چکی تھی، کوئی مجھے دیکھ لیتا تو ہرگز نہ پہچانتا۔ ایک شام عثمان گھر سے نہ جانے کیسے فرار ہو گیا تھا، سب اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ پھپھو کا رو رو کر برا حال تھا، مگر میرے اندر سکون ہی سکون اتر آیا تھا۔ میں آرام سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی، تبھی میرے کمرے کی کھڑکی کو باہر کی طرف سے کسی نے دھکا دیا تھا۔ میں سہم کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پھر جو شخص کھڑکی سے کود کر اندر داخل ہوا تھا، اسے دیکھ کر میرے سب زخم ہرے ہو گئے تھے۔ یہ وہی لڑکا تھا جو شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا اور بولا، اسما کتنی کمزور ہو گئی ہو نا، میں جانتا ہوں تمہارا پاگل شوہر تمہیں بہت تنگ کرتا ہے، تمہاری زندگی جہنم بن چکی ہے، ایسے میں تم مجھے اس جہنم سے باہر جھانکنے والی کھڑکی بنا لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہارا پاگل شوہر تو تمہیں سٹریس کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر دے مارا تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ میں بولی، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، تم نے مجھ سے میری حقیقی خوشی چھین لی ہے، میں تمہارے بارے میں سوچ سوچ کے کڑتی رہتی ہوں۔ وہ ہنس کر بولا، مانو یا نہ مانو اسما، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، ہاں میں مانتی ہوں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر اس محبت کی گلی کو کوئی راستہ نہیں جاتا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے بڑی دیر تک سمجھاتا رہا میں اس سے دوستی کر لوں، مگر میں انکار کرتی رہی اور بولی، جو چیز میرے اللہ کو ناپسند ہے وہ مجھے کیسے پسند ہو سکتی ہے۔ پھر باہر سے شور آنے لگا تو وہ لڑکا کھڑکی سے کود کر باہر نکل گیا تھا۔ باہر نکلی تو عثمان خون سے لت پت بیٹھا رو رہا تھا، پھپھو بھی دھاڑے مار مار کے رو رہی تھیں۔ میں آگے بڑھ کر بولی، کیا ہوا پھپھو؟ پھپھو پھنکار کر بولی، تمہیں اس سے کیا، میرا بیٹا جیے یا مرے، تم اپنی نیند پوری کرو جا کر۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زندگی بہت بوجھل ہو چکی تھی، ایسے میں مجھے ایک ہمدرد دوست کی ضرورت تھی، اور یہ دوست اس لڑکے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، مگر میں حالات سے تنگ ہو کر خود کو گناہ کے سپرد نہیں کر سکتی تھی۔ رات ہوئی تو عثمان بیڈ روم میں آ گیا، وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، عثمان میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، حالانکہ مجھے چاہیے تھا میں تمہیں کمپنی دیتی، تمہارے غموں کا مداوع کرتی، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں، اب ہم دوستی کر لیں گے اور بہت اچھے دوست بن کر رہیں گے۔ عثمان مسکرا دیا اور بولا، تم بہت اچھی ہو اسما۔ عثمان کے انداز پر میں چونک گئی، مگر میں نے اسے روکا نہیں، میں چاہتی تھی کہ آج وہ کھل کر سب باتیں کہہ دے، مجھے علم ہوا اس کی دماغی حالت کیسی ہے۔ پھر وہ بولا، اسما تم جانتی ہو کیا، بچے کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک چیز کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کا جھگڑا۔ میں لندن میں پلا بڑا تھا، میری ماں کم پڑھی لکھی تھی، ڈیڈ کو پسند نہیں تھی میری ماما، مگر ان کی شادی ہو گئی۔ ڈیڈ ماما سے اپنی محرومیہ کا بدلہ لیتے رہتے، گھر میں ہر وقت مار پیٹ ہوتی رہتی، ماما کو علم نہیں تھا کہ ایسے حالات سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ میری ماما لندن میں اکیلی تھیں، کوئی رشتہ دار بھی تو نہیں تھا جس کے پاس جا کر وہ مدد حاصل کر لیتیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا جب ڈیڈ ماما کو مارا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ماما کے سر میں گلدان دے مارا،
ہر طرف سرخی پھیل گئی تھی۔ اس دن میں ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میرے بے ہوش ہونے کی وجہ سے ڈیڈ اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہفتہ بھر ماما پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اب جب ڈیڈ ماما کو مارنے لگتے میں جان بوجھ کر بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ یوں کرتے کراتے میں نے خود کو پاگل ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اب ڈیڈ مجھ سے اس قدر الجھ گئے تھے کہ انہیں ماما سے لڑنا جھگڑنا ہی بھول گیا تھا۔ اب میں خود پر آئے دن زیادہ سے زیادہ بیماری طاری کرتا رہا اور یوں میں اپنی شناخت ہی بھول گیا۔ اسما، اس پاگل پن کے ناٹک کی وجہ سے میری تعلیم ادھوری رہ گئی، مجھ سے میرے دوست بچھڑ گئے، میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ میری ماما نے ڈیڈ کو چیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ماما میرے سامنے اپنے دوست کو گھر بلانے لگی تھیں۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ میں پاگل ہوں، اس لیے انہوں نے مجھ سے بھی حیا کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور سچ میں پاگل ہونے لگا۔ فیملی میں میرے پاگل پن کے قصے پھیل چکے تھے۔ ماما کو نہ جانے کیوں میری شادی کا شوق چڑھ گیا تھا۔ میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، مجھے یہ رشتہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ شوہر ظالم ہوتا ہے اور بیوی بے وفا۔ شادی کے دن جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ تمہیں میں صدیوں سے جانتا ہوں، تم میرے وجود کا حصہ ہو، اس لیے میں تمہارے سامنے اپنے اصلی روپ میں آ گیا تھا۔ لیکن پھر میں دوبارہ تمہارے سامنے نہ آیا اور پاگل عثمان بن کر تمہیں ہر طرح سے تنگ کیا تاکہ میں تمہیں ٹیسٹ کر سکوں۔ میں آج پھر سے اپنی اصلی حالت میں تمہارے سامنے آیا، تمہیں دوستی کی آفر کی، مگر تم نے اس کو ٹھکرا کر اپنے کردار کی گواہی دے دی۔ اسما، میں مانتا ہوں بیوی کے کردار کو اس طرح ٹیسٹ کرنا غلط بات ہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا یہ سب کرنے کا، مگر میں جس طرح کے حالات سے گزر رہا ہوں میں یہ سب کرنے پر مجبور تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ میں ہکا بکا عثمان کی سب باتیں سن رہی تھی، پھر وہ اٹھا، اس نے اینکیں اتار کر سائڈ پہ رکھ دیں، اپنے چہرے سے نکلی داڑھی بھی اتار دی اور کمرے سے غم ختم کر کے بالکل سیدھ میں کھڑا ہو گیا، اور پھر باتھ روم جا کر اس نے جب اپنا منہ دھو لیا تو چہرے سے سانولا رنگ اتر گیا۔ اب میرے سامنے نکھرا نکھرا سا عثمان کھڑا تھا، میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے تھے۔ عثمان بولا، اسما، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، میں اپنی زندگی شاید یوں ہی بتا دیتا، کبھی اپنی کسی پر اصلیت ظاہر نہ کرتا، مگر اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ میں روتے روتے ہنس دی، میں بولی، اللہ تیرا بہت شکر ہے، میں جو چاہتی تھی اس نے مجھے وہ عطا کر دیا۔ جب پھپھو کو پتہ چلا کہ عثمان ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئیں، انہیں آج بھی یہی لگتا ہے کہ عثمان میری وجہ سے ٹھیک ہوا ہے۔ پھپھو مجھے اپنے گھر کے لیے خوش قسمت سمجھتی ہیں اور میری بلائیں لے نہیں تھکتی، اور عثمان تو جیسے وہ مجھے پا کر مکمل ہو گئے اور میں ان کو پا کر مکمل ہو گئی۔